अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान कासिम मुनीर, आप देख रहे हैं CAD न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के घर पे मौजूद हैं जहां पर हमने इनके साथ बैठकर इफ्तारी की। इन्होंने दावत दी। ये तकरीबन 2 दिन कबल जो है जेल से रिहाई पाने के बाद PTI के ये वो कारकुन हैं जिन्होंने तकरीबन पिछले 10 से 12 साल सिर्फ़ अपनी पार्टी के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और अभी तक इन्होंने कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। वो कहते हैं कि मोहब्बत और जो प्यार होता है वो बहुत कुछ मांगता है। तो आज हकीकत में इन्होंने अपनी मोहब्बत जो है वो पार्टी से करके दिखाई है। और इन्होंने जेल कैसे काटी, इनको क्यों उठा के ले गए, इनका नाम जो है वो मलिक अफजल, ये चेयरमैन यहाँ के रहे यूनियन कौंसिल, ये गोला शरीफ के पास है, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। और ये मसालती कमेटी गोला शरीफ थाना के जो हैं उसके भी चेयरमैन रहे। और इन पर पार्टी के अंदर होते हुए जो है करप्शन के जो है इल्ज़ामात लगे और उससे ये अल्लाह के फजल करम से इन्होंने उन्हें फेस किया और ये बरी ज़िम्मा करार पाए। और जेल की जो इनकी कहानी है इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि इंतहाई नारवा सलूक जो है पुलिस की तरफ से और जो मौजूदा PDM हुकूमत है ख़ासकर नून लीग की तरफ से इनके साथ इंतहाई नारवा सलूक किया गया। जी मलिक साहब, आप जो है यहाँ से थाने ने आपको हिरासत में लिया, उसके बाद कहाँ कैसे कैसे आपके साथ जो भी पुलिस ने रवैया अख्तियार किया, आप सियासी कारकुन थे, सियासियों के साथ इतना बड़ा जुल्म व सितम नहीं किया जाता, तो आप अपनी जो आबीती है, जो कहानी है जेल की, वो कैसे बयान करना चाहेंगे जो सच्चाई पर मबनी हो? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 21 मार्च को मुझे थाने में बुलाया गया, मेरे बेटे को लेके चले गए थे। कोई PTI की तरफ से तोड़ फोड़ हुई, यानी कि इमरान खान की पेशगी हुई G11 एहतसाब कोर्ट में। तो वहाँ बेटे को लेके चले गए, मुझे कॉल की गई कि आप थाने में आ जाएं, कोई काम है। मैं थाने में गया, मुझे वहाँ गिरफ़्तार कर लिया गया। आपके बच्चे की उम्र कितनी थी? मेरे बेटे की उम्र थी 17 साल, स्टूडेंट है, अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे। तो उसको उठा के ले गए थे, बस इसी तरह जलसाजी से बुलाया कि गाड़ी का कोई मसला था। हमारे जो तफ्तीशी थे गाड़ी में, वो अमीन वट्टू साहब SI हैं गोल्डा थाने में, तो उन्होंने बुलाया मेरे बेटे को कि आप आ जाएँ, आपका गाड़ी का मसला है, आ जाएँ, गाड़ी का मामला हल करवाते हैं। बच्चा गया तो वहाँ उसको बिठा लिया कि अपने बाबा को बुलाएं। मैं एक जनाजे पे था, वहाँ थाने में गया, मुझे बिठा लिया गया। तो रात को तकरीबन कोई 1 बजे के लगभग मुझे हवालात से निकाला गया। उसी मसालती कमेटी में, जिस मसालती कमेटी को मैंने 12 साल खिदमत की, वहाँ सारे वो जो सोफ़े लगे हुए हैं, चेयर लगी हुई हैं, वहाँ उसका सारा वाइट वाश जो कुछ भी था, मसालती कमेटी सारी हमारे अपने हाथों से बनी हुई है, हम जितने मेंबर थे उन्होंने बनाई। उसी मसालती कमेटी के अंदर मुझ पर तशद्दुद किया गया। एक शायद मनीर था और एक अमीन वट्टू था। तशद्दुद के लिए उन्होंने क्या कोई डंडे या एक आम ज़बान में हम कहते हैं पुलिस का जो लितर होता है जो चमड़े का तैयार किया जाता है खसूसी तौर पे, क्या उस लितर से आपकी मार परेड की गई है या डंडों से? जी, मुझे ये सेंट्री के PPR एक ग्रीन कलर के पैप होते हैं सेंट्री के, जो आजकल PPR में प्लास्टिक में, मेरे हाथों पे भी मारे गए, मेरे पाँव पे भी मारे गए। मैंने ये क्यों जुल्म इतना किया गया? आप तो एक सियासी कारकुन हैं, सियासत में इस तरह की जो मुदाखलत होती है उस पर FIR भी होती हैं, ये सियासी गर्मी सर्दी चलती रहती है। मुझे ये कहा गया जी आप ये कहें कि आप 18 तारीख को हम वहाँ मौजूद थे, असद उमर साहब, अली अवान साहब और खुर्रम नवाज साहब ने हमें ये कहा है कि आप तोड़ फोड़ करें, और हमने उनके कहने पे की है, तो आप ये करें कि साथ माजरत करें तो हम आपको उसको मैं रिलीज़ देंगे। मैंने कहा जी हम थे ही नहीं, हमने ना कोई तोड़ फोड़ किया, मैं तो यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं था, तो मैं किस तरह कह दूँ कि मैंने ये किया है। जिस दिन तोड़ फोड़ हुई है, ये हंगामा आराई हुई है, उस वक्त आप कहाँ थे? जी, मैं उस दिन पहले दिन हमने नेज़ाबाजी की थी अटक में, तो मेरी गाड़ी कोई ख़राब थी मज़दा, जिसमें हम घोड़े लेके जाते हैं, तो मैं उसको ठीक करवाने के लिए फिर बदाई में था। तो वहाँ पूरा दिन मैं वहाँ पे रहा, 10 बजे मैं तकरीबन वापस घर में आया। तो मुझे इस चीज़ का पता भी न था कि तोड़ फोड़ हुई है, यानी थाने में गया हूँ तब पता लगे। हम तो रूटीन के मुताबिक थाने में 19 को भी मैं गया हूँ, 20 को भी गया हूँ, 20 मार्च 19 मार्च को भी मैं थाने में गया हूँ, मुझे नहीं पकड़ा गया। अच्छा, पुलिस के इतने तशद्दुद के बावजूद आपने गोला थाने में अपनी पार्टी के किसी भी सीनियर रहनुमा के ख़िलाफ़ बयान दिया? ना जी, क्यों पार्टी के ख़िलाफ़ क्यों बयान दे जी? पार्टी के लिए मैं एक नज़रियाती वर्कर हूँ, पार्टी कुछ ना भी दे तो भी हम पार्टी के लिए हाज़िर हैं, मेरा फ़ोन हाज़िर है। मैंने तो पुलिस वालों को भी कहा है, मैंने कहा जी एक बयान देने के लिए कहते हैं जी कि आपको आपके बच्चों को
نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیں تب بھی میں پارٹی کے خلاف بیان نہیں دوں گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں لوگ پارٹی کے ساتھ تب چلتے ہیں ان کے مفادات جڑے ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہوا, پارٹی نے کوئی خاص جو ہے آپ کے لیے ورکنگ بھی نہیں کی, آپ کے بچوں پر تشدد, آپ پر تشدد, آپ کی فیملی کو ہراس کیا گیا پولیس کی طرف سے, تو پھر بھی آپ پارٹی کے ساتھ ہیں, ایسی کیا وجہ ہے؟ جی ہم خان صاحب کے نظریے کے مطابق میں 2013 میں پارٹی میں آیا, 2015 میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہاں یو سی شالدہ میں الیکشن لڑا, اور اس کے بعد سے میں پارٹی کا ایک نظریاتی ورکر ہوں, اور پارٹی میں جو بھی میرے لائق کام ہوتا ہے میرے یعنی کہ بیاف پہ میں کرتا ہوں. لیکن یہ توڑ پھوڑ کی جو سیاست ہے یہ ہمیں نہیں آتی ہے. یاری بات ہے, ہمارا اپنا نقصان ہے, نہ ہم نے نقصان کیا ہے نہ ہم اس کے حق میں ہیں. اچھا, گولڈا سے جب آپ گولڈا میں اریسٹ ہوئے, اس کے بعد آپ پر مار پیٹ تشدد ہوا. تشدد کے بعد ہمیں جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ آپ کو اٹک منتقل کیا گیا, لیکن اس دوران آپ پر ظلم و ستم کیا گیا, آپ کو ٹارچر کیا گیا, کہاں کہاں آپ کو لے جایا گیا؟ جی اس کے بعد یہ ہے کہ کس کو یہاں پہ تھانے میں رکھا ہے, صبح ہمیں یہاں سے لے کے برکو چلے گئے ہیں سی ٹی ڈی میں, وہاں سے ہمیں لیا ہے کورٹ میں پیش کیا ہے تقریباً 11:30 بجے. اس کے بعد سیف سٹی میں لے کے چلے گئے ہیں, بھوکا پیاسا پورا دن ہمیں یہاں پہ رکھا ہے. پھر اس کے بعد گاڑیاں وہاں ایک ویرانے میں لگا دی ہیں, لگائے رات کو تقریباً 11:30 بجے وہاں سے نکلے ہیں, اور صبح 4 بجے فرسٹ رمضان تھا تو سحری کے ٹائم پہ وہاں اٹک جیل میں ہمیں چھوڑا. تو جیل میں بھی ہمارے ساتھ وہ رویہ خاص نہیں رہا, کیونکہ شناخت پریڈ نہیں تھی. ہمیں یہ پتہ تھا کہ 1 دن 2 دن 3 دن روزانہ ڈیٹ دے دیتے تھے. ہم نے وہاں بھوک ہڑتال کی, تقریباً 162 لڑکے تھے, ہم نے 8 لڑکوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ ہم بھوک ہڑتال کی کال دیتے ہیں. ہم نے وہ کال دی. اس کے بعد ڈپٹی سپریڈنٹ جو تھا اس نے ہمیں نکالا وہاں سے, سپریڈنٹ بھی آ گیا. وہاں جا کے باہر ہمیں بہت زیادہ مارا, یعنی لیتروں سے ہماری پٹائی کی. پھر ہمیں قصوری میں بند کر دیا گیا, لیکن اس کا ہمیں رزلٹ یہ ملا کہ ہماری اگلے دن ہی 2 دن کے بعد ہماری شناخت پریٹ ہو گئی. اس کے بعد ہماری یہ بیل وغیرہ جو ہیں وہ اس کے قابل. آپ نے ٹوٹل کتنے دن جیل میں گزارے؟ جی میں نے 25 دن جیل میں گزارے. جی میں 21 مارچ کو گیا تو اور 14 اپریل کو واپس آیا شام کو. اچھا, آپ کے جو پارٹی ہے اس کی طرف سے بڑی تعداد میں وکلا نے کیس فری ہینڈل کیے, اور تقریباً پہلی فرصت میں ایک لسٹ جاری کی گئی جس میں 99 یعنی کہ 100 لوگوں کو فوری طور پر ریلیز کیا گیا. تو آپ کو اٹک لے کر چلے گئے, تو آپ کے ساتھ ہی انہوں نے اس طرح کا سلوک کیوں رکھا؟ میرے اوپر انہوں نے بہت زیادہ پریشر رکھا ہے. جی مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کس لیے رکھا ہے, لیکن بہت زیادہ پریشر میرے اوپر رکھا ہے. سی ٹی ڈی جب 4 دن کا ریمانڈ ہمارا لے کے آئے ہیں برکو میں, انہوں نے بھی مجھے یہ کہا ہے جی کہ آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, جو وہاں ملزمین تھے, تو آپ یہ کریں جی کہ آپ نے جو توڑ پھوڑ کی ہے ہمیں اوپر سے آرڈر ہے جی, آپ بالکل عزت طریقے سے بتا دیں. میں نے کہا جی میں پہلے بھی تھانے میں مار کھا چکا ہوں, گولڈا تھانے میں بھی, اور اگر آپ بھی مارنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بے شک ماریں, لیکن میں تھا ہی نہیں. میں اسد عمر یا علی اوان یا خرم نواز کا نام کس طرح لوں؟ میں نام نہیں لیا. میں نے کہا جی کوئی میرے ساتھ نہ مجھے کسی نے کہا نہ میں اس وقوع پہ تھا, تو آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کریں. یہ تو سمجھ نہیں ہے جی کس لیے پریشر رکھا گیا. دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو 780 انہوں نے لاگو کیا ہے. دیکھیں ہم ملک کے معزز شہری ہیں, تو میں اس سماجی سیاسی کارکن ہوں. میں نے 12 سال عوام کی خدمت کی ہے تھانہ گولڈا شریف میں. میرے اوپر کوئی FIR ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ معاف کرے کہ میں اس سے ندامت کروں یا پریشان ہوں. میرے اوپر یہ جو ابھی دفعے انہوں نے چارج کیے ہیں, ہم تو شریف لوگوں کی اولاد ہیں, تو ہم تو یہ پریشان ہیں کہ دیکھیں کہ یہ PDM والے یا جو ابھی یہ ساروں نے گٹھ جوڑا ہوا ہے, تو یہ کس سمت لے کے جا رہے ہیں ہمیں. ملک میں آلریڈی پاکستان میں یہ دہشت گردی کی FIRیں دے رہے ہیں, پر انہیں ملک ہم پہ ہنسیں گے, یہ کہیں گے کہ اس کے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ دہشت گرد موجود ہیں, تو باہر ہم کیا اس کے وہ کریں گے, کسی جنگ میں وہ شرکت کریں گے یا دہشت گردوں میں ہم اپنا کردار کیا ادا کریں گے. اچھا, آپ کے اپنے گھر میں تقریباً آپ ایک انتہائی ذمہ دار شخص ہیں. آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ شدید بیمار ہیں اور چارپائی پر ہیں, ان کی حفاظت بھی آپ کرتے ہیں, اور آپ کی جو والدہ اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے تمام کے سربراہ جو گھر کے ہیں وہ آپ ہیں, اور آپ کا رکھ رکھاؤ بھی ماشاءاللہ کافی مضبوط ہے. تو اب کیا سیاسی وابستگی جو ہے آپ کی اسی طرح مزید آگے بڑھتی رہے گی, یا کہ اب آپ جو ہے بیک فٹ ماریں گے یا پیچھے آئیں گے؟ جی انشاءاللہ میں 2013 میں آیا ہوں جی, اسی طرح آج یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی تشدد ہوا ہے یا مجھے یہ پریشانی دی گئی ہے. میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں. جو ڈر تھا جیل والا نا وہ تو اتر گیا. تو اللہ معاف کرے کسی ایسے جرم میں گئی بھی نہیں ہے, نہ کسی کا کوئی حق آیا ہے, نہ کسی سے جھگڑا کیا ہے, نہ کوئی قتل کیا ہے. سیاسی پرچیاں یہ ہوتے رہتے ہیں. سیاسی کھاتے میں گیا ہوں. میں تو پہلے سے بھی ابھی بڑھ کے پارٹی کے ساتھ ہوں. پارٹی کے لیے جو بھی قربانی آئے گی اس سے پیچھے میں نہیں ہٹوں گا, اور ان کا تشدد جو تھا وہ بھی برداشت کر لیا. ابھی اس سے ہٹ کے تو اور کچھ نہیں ہے, یہی کریں گے کہ زیادہ تشدد ہوا تو گولی مار دیں گے, اور کیا کر سکیں گے. اچھا, موجودہ ملکی صورتحال جو شدید بحران کا شکار ہے, سیاسی تنزلی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, سیاست جو ہے وہ ایک گالی بن چکی ہے.
PDM اور تحریک انصاف اور ملکی سیاست، ان کے لیے آپ کیا اپنا خوبصورت سا ایک پیغام چھوڑنا چاہیں گے تاکہ ہم کو بہتری کی طرف گامزن ہو سکیں؟ میرا تو یہی پیغام ہے جی، سیاسی پارٹیاں جو بھی ہیں یہ سارا کم از کم یہ کریں کہ آپس میں گٹھ جوڑ اس طرح کریں کہ جو عوام کو فائدہ ہو. غریب عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، انہوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ چھیکا تانی لگائی ہوئی ہے. PDM ہے وہ اپنے کھاتے میں ڈٹی ہوئی ہے، باقی جماعتیں اپنی کھاتے میں ڈٹی ہوئی ہیں. تو خان صاحب کو یہی پیغام ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اور یہ کریں کہ کم از کم عوام کے لیے یا نیچے جو ہمارے جیسے ورکر ہیں ان کے لیے کوئی ایسا اقدام کریں کہ جو ہمارے لیے جو ہے وہ نیچے ورکروں کے لیے بہتری ہو. ناظرین، ہمارے ساتھ گوڑا شریف کی ایک خوبصورت شخصیت، سیاسی سماجی لحاظ سے ان کا نام جو ہے انتہائی روشن ستارے کی طرح چمک دمک رہا ہے. ہم بھی ان کے دائی ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہیں. یہ ان کی تعریف نہیں بلکہ یہ حقائق ہیں جو اگر چھپائے جائیں تو جس شخصیت کو جو حوصلہ ملتا ہے وہ پھر کمزور شخصیت دکھائی دیتی ہے. تو میرا موجودہ ملکی بحران پر وزیر اعظم شہباز شریف صدر پاکستان اور خاص کر PDM کے تمام سیاستدانوں کو اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو یہ ہے کہ خدارہ ملکی معیشت، ملکی حالات جو ہیں بڑی تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. آپس میں اتفاق رائے سے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں، نہ کہ آپ ذاتی اناد میں ایک دوسرے کے خلاف آج سیاست کو گالی بنا کر ملک اور عوام کے لیے مزید وبال جان بنیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان قاسم منیر، کیمرہ مین مصطفیٰ خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.